السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین۔ الحمدللہ، سب طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس جہاں کو بنایا اور اس کو پالنے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ اور درود و سلام و آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الحمدللہ، ہم اللہ کی رحمت سے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اور سننا قبول عطا فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ سے کچھ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مومنون، اس کی چند آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کس قسم کا مومن ہونا چاہیے۔ جیسے کہ سورت کا نام ہی سورہ مومنون ہے، مومنوں کے لیے، اس میں ذکر ہے مومنوں کا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کا ہمیں چاہتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت کو کس طریقے کا چاہتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے مومن کو، وہ اس میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی ترقی یافتہ زمانے میں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں فلاح پا جاؤں، کامیاب بس میں ہو جاؤں، ہر ایک چیز میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا میں تو ہم بے انتہا محنت کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، اچھے سے اچھی پڑھائی لکھائی، کاروبار، بچوں کو اچھا تعلیم دینا، اچھی تربیت کرنا، صحت میں کامیاب ہو جاؤں، ہر ایک چیز میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہاں تو کامیاب ہونا نہ ہونا، لیکن آخرت کی جو کامیابی اور ناکامی ہوگی وہ کس حال میں ہوگی، کس طریقے کی ہوگی۔ اگر اس میں جو کامیاب ہو گیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو پھر جنت کا حقدار ہو گیا، اور اگر جو اس میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ جنت کا حقدار نہیں ہوا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جگہ ہے۔ جنت ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، بہت قیمتی چیز ہے وہ، جسے ہیرے جواہرات سونے یہ جو آج کے یہاں کے ہیں صرف نام یہاں کے ہیں، وہ الگ ہوں گے وہاں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں جنت کی، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان ان کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی نے آج تک سنا نہیں ہے، کسی نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ جنت پانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، نیک کام کرنے ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ مومنون کی 10 آیتیں ہیں، جو شخص ان 10 آیتوں پر اچھی طرح عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آج جو بھی کچھ ہمیں یہاں سنایا جائے، پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو شروع کیا ایمان والوں کے ہی نام سے۔ تحقیق وہ پا گئے، فلاح ان کو مل گئی، کنہیں؟ ایمان والوں کو۔ صرف ایمان والوں کو فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، کسی اور کا نام یہاں نہیں دیا۔ اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم نسل سے ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں ایمان پتہ نہیں ہے کہ یہ ایمان ہے کیا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں اللہ پر ایمان، اللہ ہے، فرشتوں پر ایمان، ہاں فرشتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ایمان کیا ہے؟ جب یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان 6 چیزوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چیز اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، چاروں کتابوں پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور سارے رسولوں پر ایمان۔ یہ ساری 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان انسان کا ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات ہے اللہ پر ایمان۔ آج ہمیں اللہ پر ایمان
کہنے میں تو ہے، عمل میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے. ہم تھک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آ کے یہ ٹھوکر کھا ہی جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. پھر اللہ پر سے ایمان ہمارا ہٹ جاتا ہے. اور کہاں جا کے گرتا ہے وہ ایمان؟ کاغذوں پر، دھاگوں پر، چمڑوں پر، جوتے پر. دیکھیں نا، کاروبار نہیں ہے یا اچھا چل رہا ہے تو اس اچھے چلنے کی وجہ سے کیا ہے، رکشوں کے نیچے میں نے عموماً دیکھے ہیں چھوٹی چھوٹی چپلیں، جوتے لٹکا دیے جاتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے کہ یہ نظر نہیں لگے گی، یہ نظر نہیں لگے گی اس کو، میرے کاروبار کو نظر نہیں لگے گی. اسی طرح گھروں میں گھوڑے کے نال ٹھکوائے جاتے ہیں، کیلیں ٹھکوائی جاتی ہیں کہ یہ کیلیں کیا کریں گے کہ یہ حفاظت کریں گے. اب ہمارے گھر میں جن جادو شیطان نہیں آئے گا. جن جادو شیطان تمہارے گھر جب نہیں آئے گا جب تم خود اس سے پناہ طلب کرو گے، جب تم خود چاہو گے کہ ہاں اے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. یہ کہو گے تو پھر پناہ میں آؤ گے نا. یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کریں گے اور شیطان کو دور کریں گے نا. یہ کیلیں ٹھوکنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارا ایمان کہاں آ گیا؟ کیلوں پر. اسی طرح ایک کاغذ پر بھی ہمارا ایمان آ جاتا ہے. جیسے کہ آج کل وہ تعزیے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، محرم میں بنائے جاتے ہیں نا، وہ تعزیے ان کے اوپر لکڑی ہے، کاغذ ہے، کیا ہے؟ جب وہ تم نے اس کو کچھ نہ بنایا تھا تو وہ کیا تھے؟ ایک طرف پڑے ہوئے تھے، بیکار سے پڑے ہوئے تھے. اس کو تم نے ٹانگوں سے، لاتوں سے بھی اس کو پیچھے کھسکایا اگر وہ گر رہے تھے، تمہارے راستے میں آ رہے تھے. لیکن جب ایک وقت مقرر آیا تمہارا ہی بنایا ہوا، تم نے اسی لکڑی کو، اسی کاغذ کو چنا اور چن کر ایک چیز بنا دی اور پھر اس کی عبادت کرتے ہو. تو یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کون سا ایمان ہو گیا؟ یہ تو وہ پچھلا ایمان ہے جو مشرکین کا ایمان تھا، جو وہی مٹی اٹھاتے تھے، اسی مٹی سے بت تراشتے تھے، پھر اسی کے آگے جھک کے دعائیں مانگتے تھے. یہ وہ ایمان آ گیا. مسلمان کا ایمان یہ نہیں ہے. مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مسلمان کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. ہر طرح کی عبادت صرف اللہ ہی سے کی جائے گی. اور عبادت کیا کیا ہے؟ نماز عبادت، دعا عبادت، ہر ایک کتنی بڑی بڑی نظر و نیاز عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے، کی جائے گی تو صرف اللہ کے نام پہ، کسی اور کے نام پہ نہیں. کسی اور کے نام کر دی تو پھر وہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام آ گیا، کسی غیر کا نام آ گیا. لیکن رزق دیا کس نے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا، اور اسی رزق پہ تم کسی اور کے نام لے کے بانٹ رہے ہو. جو چیز تمہاری ہو، تمہاری خود کی ہو، کوئی اور اٹھا کے لے جائے اپنے نام سے کہ یہ میرا ہے، تو کتنا گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی جان پہ آ جاتے ہیں کہ اب اس کو مار کے ہی چلوں گا، یہ میری چیز پہ حملہ کر رہا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، کیسا رزق دیا، کیسے پیدا کیا. اصل میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے، ان کی پہچان نہیں ہے کہ اللہ ہے کون، اللہ ہے کون. اللہ، جیسے میرے پہلا بھی درس تھا اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ الہ کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے. رب کہتے ہیں ذرے سے کمال تک کو پہنچانے والے کو. جو کوئی ذرہ ہوتا ہے نا اس کو کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہا جاتا ہے. ہم کیا تھے؟ ایک گندے، حقیر، گندا پانی کا قطرہ تھے. ہم سب جانتے ہیں نا اولاد کس طرح پیدا ہوئی، ایک گندا نطفے سے پیدا ہوئے. کیا تھے؟ گندے. وہ جو اگر ہمارے جسم پہ آج اگر لگ جائے تو فوراً اسے دھونے کی لگتی ہے، وہ تھے ہم. اتنا حقیر ذرے تھے ہم. اللہ نے کیا بنا دیا؟ اشرف المخلوقات. اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا؟ اشرف المخلوقات بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اس رب کے آگے پھر کسی اور کو جوڑ دیں، کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہوتا. الہ وہ ہوتا ہے جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ. لا یعنی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے پہلا ہی ورڈ ہمیں بتا رہا ہے نہیں ہے. لا نہیں ہے. الہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی پوجے جانے کے لائق، کوئی سر جھکانے کے لائق، کوئی ہاتھ اٹھانے جانے لائق نہیں ہے کوئی ایسا. لا الہ نہیں ہے کوئی ایسا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے. الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں رب ایسا جس کے آگے تم ہاتھ اٹھاؤ، جس کے آگے تم سجدے کرو، جس سے تم منتیں مرادیں مانگو. وہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں. دینے والا تمہیں صرف ایک اللہ ہے. یہ عقیدہ تو مشرکین کا بھی تھا کہ ہاں اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے. یہ ان کا بھی عقیدہ تھا. آج ہمارا بھی عقیدہ ہے نا یہ، لیکن یہ ان کا بھی تھا، انہیں پتا تھا یہ. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا وہ ہمارے بتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو اگر ہم وسیلہ بنا کر مانگیں گے، ان کو اگر ہم دعا کے بیچ میں کچھ ڈالیں گے ان کا نام، تب جا کے یہ اللہ سنتا ہے. اور آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. دعا میں جب تک ہم ان کا نام نہیں لیں، کسی بابا فقیر کا نام نہ لیں، ان کا واسطہ وسیلہ طفیل نہ دیں،
تب تک ہماری دعا اللہ تک تھوڑی پہنچتی. وہ ڈائریکٹ تھوڑی سنتا اللہ تعالیٰ. ڈائریکٹ کیوں نہیں سنتا اللہ تعالیٰ؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں رزق کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ وہ کیسا ذریعہ بنایا؟ کوئی تمہیں کھلانے تو نہیں آتا تھا. بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو چمچے سے کھلایا جاتا ہے، فٹروں سے دودھ دیا جاتا ہے. پیٹ میں تھا تو کس نے کھلایا؟ اس اللہ نے کھلایا. کسی کا واسطہ دیا، کسی کا طفیل دیا، کسی کا صدقہ دیا، اس کے صدقے میں میرے بچوں کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا یا نہیں؟ کچھ پتا تھا ہمیں؟ بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کھلانے والا ہے، دینے والا وہ دینے والا ہے. جب اس نے دے دیا، وہ بولتے ہیں کہ کسی کے در کے فقیر نہ بنو، صرف ایک رب کے در کے فقیر بن جاؤ. اور یہ قول ہے ہمارے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جگہ جگہ کی خاک چھاننے سے بہتر ہے ایک رب کے در کے فقیر بن جاؤ. کتنی بڑی بات کہہ گئے، کتنی بڑی بات کہہ گئے. کیا کہتے ہیں ہم انہیں؟ کیا نام لیتے ہیں ہم انہیں؟ پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا اس کی ڈیٹیل. کیا کہتے ہیں ہم انہیں؟ غوث اعظم دستگیر، فریاد رس، غوث، مدد، سب سے بڑا مددگار، یہ کہتے ہیں ہم انہیں. لیکن وہ مددگار کیا کہہ کے گئے؟ سارے